جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش نہیں ہے بدلہ لینے کی. اب عمران خان کا ایک دور تھا اور پارٹی کے اندر سے بھی اکثر تنقید ہوتی تھی کہ ہمارا بہت زیادہ فوکس گورننس پہ نہیں رہا, اپنے مخالفین کو سزائیں دلانے پہ ہوا کہ ہم سزائیں دلائیں گے, کرپشن ختم کریں گے. یہ آپ کے دور میں دیکھا گیا, پکڑ دکڑ بھی ہوئی. آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے آج کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ کے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ہے؟ اور جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کا نچوڑ یہ کہ سب کو مل کر کام کرنا ہے, تو آپ کے خیال میں وہ انکلوزیو آف پی ٹی آئی بات کریں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس میں انکلوڈ کریں گے, یا آپ کے خیال میں وہ باقی قوتوں کی بات کریں جو ان کے ساتھ اتحادی بھی تھے اور جو غیر سیاسی قوتیں ان کی بھی بات کریں, لیکن مائنس پی ٹی آئی ان کا اشارہ ہوگا؟ کسی بھی طور مجھے نہیں لگ رہا کہ میاں صاحب کے سارے جو سیاسی ان کا منظرنامہ ہے اس میں وہ اس جماعت کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے بھی تیار ہیں جو کبھی 40 سال کی سیاست میں میاں صاحب نے جو سوچا بھی نہیں تھا وہ ہم نے 3 سال میں کر دکھایا کہ ایک جماعت جو گلگت بلتستان, جو آزاد جموں کشمیر, جو بلوچستان, جو ان کے اپنے ہی پنجاب میں اللہ کے کرم سے اب لاہور ہمارا ہے, اور خیبر پختونخوا میں 2 بار, اور پھر مرکز میں اور سندھ میں بھی اپوزیشن لیڈر جس جماعت کا بیٹھے 65-70% جس کے پاس نوجوان یوتھ جس کے پیچھے کھڑی ہے, 2.25 کروڑ جس کا ووٹ ہے, اور جس کے لیڈر کو ایک زخمی شیر کی طرح اندر آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ اس کو بائی پاس کر کے کوئی خواب دکھانا چاہتے ہیں تو پھر 65-70% عوام کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ کس طرح اس ملک کو آپ یہ آگے کہہ رہے لے ہیں کہ جانے کی بات کر نواز سکتے شریف ہیں؟ کی خواہش یہی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان وہ الیکشن کا حصہ نہ رہیں, جیل میں رہیں, یا آپ کو لگتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ لاکھ چاہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. آج میاں صاحب نے بھی کافی شعر سنائے تو علی سے بھی سن لے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بند کمروں میں بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. شہزاد صاحب, آپ کو بات کرنی پڑے گی عمران خان اور اس کی جماعت سے, اور یہ کام صدر ہاؤس سے ہی ہونا چاہیے. صدر مملکت میاں صاحب کو بھی بلائیں, عمران خان صاحب کو بھی دعوت دیں, سب آئیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اس طرح نہیں کہ ان کے ہمارے تو ہاتھ باندھ دیے جائیں. ہم تو 6 ستمبر اور 14 اگست کے لیے بھی اپنے جھنڈے نکال کے پاکستان زندہ علی باد صاحب نہ کیونکہ کہہ آپ سکے, نے آپ نے اور یہ ان کو پوری حکومت سربستہ آپ نے ملے. اس موضوع پہ دیکھیں, بات کی تو فری اینڈ فیئر الیکشن, مجھے علی صاحب موقع دیں میں فری اینڈ سوال فیئر کروں اس کا. الیکشن اور آگے کا فریم ورک کہ جی آگے میں ملک چلانا کیسے ہے. آج اگر آپ ایکسکلوزیو پالیٹکس کرتے ہیں, آج اب اگر علی محمد کو باہر رکھ کے آپ ملک کو آگے چلانے کی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ تو میرا لیڈر کھڑا ہے, میرے لیڈر کے پیچھے تو 2.25 کروڑ ووٹ کھڑا ہے, اس کے پیچھے تو ایک بہت بڑی عوامی طاقت کھڑی ہے. تو اگر اس طرح سے آپ الیکشن میں چلے گئے اور کوئی بھی رزلٹ آپ نے حاصل کر لیا جس بھی طریقے سے, اس کے بعد کیا کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی؟ کیا ہم آرام سے بیٹھیں گے؟ اور کب تک ہمیں جیلوں میں بند رکھیں گے؟ کب تک ہم پہ پرچے کریں گے؟ کب تک ہمارے گھروں پہ چھاپے ڈالے جائیں گے؟ کب تک ہماری خواتین کو جیلوں میں رکھا جائے گا؟ ایک دن تو ہم نکلیں گے, اور جب ہم نکلیں گے تو پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے بجیں گے. یہی لاہور, یہی مینار پاکستان ہم نے ریاست کی اور حکومت کی اور صحیح. علی صاحب انتظامیہ کی اور کسی کی مدد کے بغیر ہم نے بھرا ہے. آپ نے کہا صدر پاکستان کو اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے. رؤوف حسن صاحب, پارٹی کے دیگر لوگ ان سے جا کے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صدر پاکستان ایسا کوئی انیشیٹو لیں گے, اور اگر لیں گے تو اب تک کیوں نہیں لیا ہے, یا آپ کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا انیشیٹو لیں گے اس وقت؟ دیکھیں شہزاد صاحب, انیبلنگ انوائرمنٹ ہم سیاستدانوں نے بھی بنانی ہے, اور بھی ذمہ دار لوگوں کا کام ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے جمہوریت سے چلانا ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ آپ بنائیں. صدر مملکت میرا خیال ہے وہ انشاءاللہ سٹیپ لیں گے, اور ان کو لینا چاہیے. اور سیاسی کارکن ہیں, اور یہ پاکستان کے پہلے صدر ہیں بڑے عرصے بعد جو ایک بار نہیں 2 بار حلقہ جیت کے کراچی جیسے مشکل شہر سے وہ جیت کے آئے ہیں. وہ کوئی کسی کے ابرو کے اشارے پہ سٹ سٹینڈ کرنے والے آدمی نہیں, عوامی آدمی, وہ پولیٹیکل ورکر جو ہے. آج آپ کا ملک کا صدر جو ہے ایک سیاسی کارکن ہے جو کہ ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اب ظاہر ہے صدر مملکت نے سب کے ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ریاست کا سب سے بڑا گھر جو ہے, میں انتظامی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں ریاستی گھر کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑا گھر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. پریزیڈنسی میں جو بھی بات ہوگی, اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی آگے چلنے کی بات ہو, یہ آپ کے پروگرام میں آج شہزاد میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو بھی فیصلہ ہو تمام زعماء بیٹھیں صحیح. اور قرآن پہ لیکن ہاتھ رکھ کے مجھے فیصلہ ایک بات کریں. بتائیے نا, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ آگے ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. اس طرح سے نہیں مجھے ہوگا ایک بات کہ بتائیے, ہمارے یہاں تو جی سیاست میں یہی دیکھا گیا نا, جیسے 2018 میں اگر اس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا, کیونکہ ان کے لیے اقتدار کے راستے زیادہ آسان ہو گئے تھے. اور اب اگر عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف کو جب نظر آ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج پروٹوکول بھی ان کو ایسا دیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ انہی کے لیے ہے, یا تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی بننا ہے, ان کی جماعت نے اقتدار میں آنا ہے, اسی لیے شاید وہ اتنا اچھا ویلکم ان کو دے رہے ہیں. تو اگر ان کو پتہ ہے کہ میں نے اقتدار میں آنا ہے, تو وہ کیوں اس وقت عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی حمایت کی بات کریں گے, یا ان سے بات کرنے کی بات کریں گے؟ دیکھیں,
اگر اس طرح سے ہم آگے جائیں گے تو پھر کوئی اس ملک کو چلا نہیں سکے گا شہزاد صاحب. پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی، سال 1.5 سال 18 مہینے 3 سال 3.5 سال 3.25 سال، اس طرح سے ملک آگے بڑھے گا نہیں. اس وقت اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب نے صحیح بات کی، اچھی بات کی، انویسٹمنٹ کو لانے کی بات کر رہے ہیں. فریم ورک کیا ہے؟